نہیں، ایسے نہیں جس بندے کے ضمیر کی چھت پہ غازی کا علم لہرا رہا ہے، وہ بندہ غازی کا نوکر ہو، غازی کا چاہنے والا ہو اور غازی کے فضائل میں چپ رہ نہیں سکتا۔ پہلا فضیلت کا جملہ مجھے بتائے گا میں نے حملہ کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پہ ختم کرنا ہے۔ اس پہلے جملے پہ مجھے پتہ چل جائے گا کون سا غازی کا نوکر کہاں کہاں معرفت کے کس زینے پہ تشریف فرما ہے۔ سر اٹھائیے گا جو بندے غازی کے نوکر بیٹھے ہو، پوری کائنات کا جو مشکل کشا خاندان ہو اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں جو بندہ لسان اللہ کو پیر مانتا ہے وہ زبان کو چپ لے کے بیٹھ نہیں سکتا۔ رجوع سادات ہے، جہاں لفظوں کی قدر ہوتی ہے، لفظوں کی قیمت ملتی ہے۔ سر اٹھانا جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، جو عباس کے چاہنے والے بیٹھے ہو، میں نے کہا پوری کائنات کا جو مشکل کشا خاندان ہو اسے اہل بیت کہتے ہیں، اور جو اہل بیت کا مشکل کشا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ ایسے نہیں، سارے بولو، مل کے بولو، دونوں ہاتھ اونچے، حیدری۔ نہیں، جو تھکا ہوا نہیں بیٹھا، جن کا پیر علی ہے حیدری، جن کا رہبر علی ہے حیدری، جن کا پیشوا علی ہے حیدری، جن کا امام علی ہے حیدری، دونوں ہاتھ اونچے، نعرہ حیدری۔ جی آپ سلامت رہیں، بڑا اچھا استقبال کیا، مولا آپ کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے۔ چلیں، جو بندہ عباس کی تلوار ہے، عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے، عباس کے بازو، بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں میرے عباس کے بازو، اللہ امام آتے کہ قرآن نہ رہے حیدری۔ یہ سارے عزادار ہیں، سارے بولو، سارے عزادار ہیں۔ جو عزادار بن کے بیٹھا ہے نا، اس کے لیے پھر میں بھائی کی بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کون سا بندہ ہے جو فرش عزا پہ بیٹھا رہے گا، کون سا بندہ ہے جو فضائل اہل بیت میں، فضائل عباس کے جملوں پہ میرے ساتھ عرش عزا پہ پہنچ جائے گا۔ جو بندہ ذہنی طور پہ جاگ رہا ہے، چاہو جا کے میں گھڑے میں منہ دے کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں حسنین شرازی صاحب جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ مجھے عزت سیدہ کی قسم ہے، ساری زندگی اٹھا کے دیکھو میری جناب سیدہ کی، میری مخدومہ نے، سید زادی نے، میری مرشد زادی نے ساری زندگی مانگی ہی دو چیزیں ہیں، یا علمدار مانگا ہے یا عزادار مانگا ہے۔ بی بی نے ساری زندگی میں یا علمدار مانگا، یا کیا مانگا؟ بولو، جن کے اندر آل محمد بس رہے ہیں، یا عزادار مانگا۔ چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں، کون عباس؟ متوجہ ہیں؟ عباس کسے کہتے ہیں؟ بڑا قیمتی جملہ اگر میں سمجھا پایا، جہاں بندے نہیں دیواروں سے بھی سخی عباس کے نعرے کی صدائیں بلند ہوں گی۔ اگر میں جملہ پہنچا پایا، کون عباس؟ جس کے نام میں بھی زیر نہ ہو۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ زندہ باد ہے وہ ہاتھ جو اٹھ گیا ہے۔ جو بندہ ذہنی طور پہ جاگ رہا ہے، وہ بندہ ایک بندہ مجھے بول کے بتائے، لیکن بتائے ضرور ایک چہرے پہ آنکھیں کتنی ہوتی ہیں؟ سارے بولو یار، کوئی مشکل سوال نہیں۔ آپ کی سوچوں سے زیادہ جلدی ممبر چھوڑ کے عزتوں والے ذاکرین کے حوالے کرنے لگا ہوں، لیکن سارے بولیں گے تو میں ممبر چھوڑوں گا۔ ایک چہرے پہ آنکھیں کتنی؟ میں نے پڑھنا ہے سخی عباس، اور پڑھنا ہے عباس کے نوکروں کا چہرہ۔ کون سا عباس کا نوکر ہے جس کے ضمیر کی چھت پہ عباس کا علم بھی ہے؟ پھر بھی فضائل عباس کا جملہ سن کے عباس بھائی چپ کر کے بیٹھا رہا۔ میں نے کہا ایک چہرے پہ آنکھیں کتنی؟ بولو کتنی؟ کربلا میں حسین سے لڑنے کے لیے کتنے آئے تھے؟ بولو، چہرے پہ آنکھیں کتنی؟ پڑھوں بس، قیمت دو گے؟ ایک چہرے پہ دو آنکھیں، لڑنے کے لیے آئے 9 لاکھ، بندہ زندہ ہو بولے نہ ہو نہیں سکتا۔ عباس کسے کہتے ہیں؟ جس کے نیام میں سوئی ہوئی تلوار۔ بولو، جن کے اندر عباس بس رہا ہے، جس کے دل کی دھڑکن میں سخی عباس کی وفا دھڑک رہی ہے۔ آپ نے کہا ایک چہرے پہ آنکھیں دو ہوتی ہیں، لڑنے کے لیے 9 لاکھ آئے تھے۔ رجوع سادات والوں، جس کے نیام میں سوئی ہوئی تلوار 18 لاکھ آنکھوں سے نیند کھینچنے، اسے عباس کہتے ہیں۔
18 लाख आंखों से जो नींद खींच ले उसे अब्बास कहते हैं। हो सकता है यही फजाइल का आखिरी जुमला हो जो बंदा ज़हनी तौर पे जाग रहा है। दरूद सारे जवान मिलके बवाज़े बुलंद पढ़ाते हैं। अब जिस बंदे के घर की छत के ऊपर अलमे अब्बास लहरा रहा है वो बंदा बेशक चुप हो के मुझे देखता रहे, लेकिन जिस बंदे के ज़मीर की छत पे गाजी का अलम लहरा रहा है वो बंदा फजाइल अब्बास के जुमले सुन के चुप रह नहीं सकता। दुनिया के जिस मिंबर पे जाके सकी अब्बास के इस नौकर ने जी अब्बास का फजाइल पढ़ा है, रजोआ सदात वालों मुझे इज्जत अब्बास की कसम है कहीं से भी मायूस नहीं लौटा। मैंने जनाब सैयदा से जब खिरात की भीख मांगी कि या सैयदा मुझे फजाइल अब्बास के जुमले अता कीजिए, तो जनाब सैयदा ने जो सकी अब्बास के अलकबात मुझे अदा किए वो मैं आपकी हथेली पे रख के जाने लगा हूँ। जो बंदा लफ्जों का खरीदार बैठा है, आओ मैं बताऊं अली का अली बेटा बंदा कैसे है। अली का अली बेटा हाथ है तो हाथ उठने चाहिए। जो बंदा मुर्दा बन के नहीं मर्द बन के मेरे सामने आज तो शबान अल मुअज्जम को सकी अब्बास की फजीलत सुनने बैठा है, आओ बताओ अली का अली बेटा बंदा कैसे है। आओ बताओ मेरा सकी अब्बास अलमदार बंदा कैसे है। क्या क्या इकट्ठा हो तो मेरा मुर्शिद अब्बास बनता है। अब जो लफ्जों के खरीदार बैठे हो लफ्जों पे बोलते आइएगा कौन अब्बास अलमदार तशनगा सलारे बेकसा रूह शुजात पैकर इस्मत कुबरा शहंशाह वफा यूसुफ की नामे शहादत मरकाए उसाफे हैदरिया बहनों का सराफा पर्दा मुखिदरात इस्मत का मुश्किल कुशा प्यासे मसूमों का वाहा सहारा आमले नवाइल हुसैन रईसुल शुजान मादने जुर्रत का बेमिसाल लाल खिजरे भी अबाने वफा शेर खुदा का शेर वफा का परवरदिगार हजरत अब्बास अलमदार। जो बंदा अभी नहीं बोल सका अब्बास बंदा कैसे है, मस्तर वही का अमीन कुरान के दिनों की धड़कन संदूनी का लहजा वजहुल्लाह के चेहरे से छलकता हुआ इलाही वकार मेराज के पर्दे में कलीमुल्लाह की आका से गुफ्तगू करने वाली कुव्वत गुफ्तार जुल्फकार के कब्जे पे जमी हुई उंगलियों का इख्तियार सरकार हसन और हुसैन का इनकार मबूद की इबादत की हकीकत से मुज़य्यन ज़ैनुल आबिदीन की इबादत सरकार बाकर का इल्म मिंबर सदाकत में बैठे जाफर सादिक की जिद को सदाकत काबल हवाइज के अंदर ढूंढने वाली मूसा काज़म की अता सरकार रज़ा की रज़ा सरकार कायनात के जो बंदा अभी भी चुप बैठा है आपकी खामोशी पे कुर्बान जाऊं। जो पर्दा गैबत में छुपे हुए 12वें की गैबत मेरा 12वां शहंशाह जो पर्दा गैबत में छुपा है उसकी गैबत जब ये सारी चीजें एक पैकर में ढल के अली के घर 4 शबान को नाज़िल हो तो उसे अब्बास कहते हैं। तो उसे अब्बास कहते हैं। हमला जो मैंने वादा किया था दिखाऊं जी, यही जंगे सफीन बिल्कुल करीब आगे ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 मिनट मिंबर भाइयों के हवाले। दुश्मन अली के लश्कर से एक बहुत बड़ा जवान बाहर आया। अब मौजू समझा के पढ़ने लगा हूं। जो बंदा ज़हनी तौर पे बेदार बैठा है, बहुत बड़ा एक बहादुर बाहर आया। उसने आके अली से कहा ऐ अली हम जो एक दूसरे के साथ लड़े मैं अपना लश्कर तबाह बर्बाद करवाऊं। बोलो जो बंदे अब्बास के नौकर बैठे हो, क्यों ना मैं अपने 7 बेटे लेके आया हूं। मुझसे पहले भी जमशेद अब्बास जोया साहब ने मौला अली अलैहिस्सलाम का बेटा पढ़ा। मैंने वादा किया था मैं हमला पढ़ूंगा नहीं, दिखाऊंगा। अगर मार्फत की नजर हो तो फिर बोलिएगा जरूर। उसने कहा ऐ अली हम जो एक दूसरे के साथ लड़े माजल्ला सुम्मा माजल्ला एक दूसरे का लश्कर तबाह बर्बाद करवाएं, मैं अपने 7 बेटे लेके आया हूं, आप भी अपने 7 बेटे मैदान में उतारें। कितने बेटे? अच्छा ये छोटा लानती नहीं था, बहुत बड़ा कमीना था। इब्ने शाशा शामी मलौन तारीख ने ये नाम लिखा है। इतना बड़ा लानती था कि 10,000 के मजमे के साथ अब्बास भाई अकेला लड़ने जाता था। कितने मजमे के साथ? सारे बोलो जो पीछे बैठे कितने? 10,000 के साथ अकेला लड़ने जाता था। इसका हर बेटा इसके बराबर समझा जाता था। इसने अली से कहा मैं अपने 7 बेटे मैदान में उतारता हूं, तू भी बारी बारी 7 को उतार। अब जो बंदा ज़हनी तौर पे बेदार बैठा ना आज
شبان کے مہینے میں سخی عباس کی فضیلت کا حملہ سننے کے لیے نہیں، دیکھنے کے لیے، اس کے لیے میں جملہ آسان کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا میں پہلا بیٹا بھیجوں گا، مقابلے میں حسن کو بھیجنا۔ لفظوں پہ بولتے آئیے گا جو ذہنی طور پہ بندہ بیدار بیٹھا ہے۔ ابن شاشر شامی ملون جو 10,000 کے ساتھ حسنین شرازی صاحب لڑنے کے لیے جاتا تھا، کمینہ آواز دے کے کہتا ہے اے علی میں اپنا پہلا بیٹا میدان میں اتاروں گا، مقابلے میں حسن کو بھیجنا۔ میں دوسرا بیٹا مقابلے میں بھیجوں گا، مقابلے میں حسین کو بھیجنا۔ میں تیسرا بیٹا بھیجوں گا، مقابلے میں محمد حنفیہ کو بھیجنا۔ میں چوتھا بیٹا بھیجوں گا، آپ جعفر کو بھیجنا۔ میں پانچواں بیٹا بھیجوں گا، آپ عون کو بھیجنا۔ میں چھٹا بیٹا بھیجوں گا، آپ یحییٰ کو بھیجنا۔ میں ساتواں بیٹا بھیجوں گا، مقابلے میں عباس کو بھیجنا۔ عباس کا نام آنا تھا۔ رجوع سداد والوں قربان کر دوں علی کے جملے پہ اپنی ساری زندگی امیر المومنین نے نہ حسن کو بلایا، نہ حسین کو بلایا، نہ جعفر کو بلایا، نہ عون کو بلایا، نہ یحییٰ کو بلایا۔ علی آواز دے کے فرماتے عباس ذرا ادھر آنا، عباس ذرا ادھر آنا۔ آج ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے شیر کا شیر بیٹا عباس تلوار کیسے چلاتے ہیں۔ درود سارے سوال مل کے بہت بلند متوجہ ہیں سوال۔ اللہ کے شیر کا شیر بیٹا عباس تلوار کیسے چلاتا ہے؟ جیسے ہی ابن شاشا شامی ملون جو 10,000 کے ساتھ لڑنے کے لیے اکیلا جاتا تھا، اس کا ایک بیٹا اس کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ مجمع اگر میں دیکھوں گا کون سا بندہ یہاں حاضر بیٹھا ہے، یہ 8 باپ اور بیٹے کتنوں کے ساتھ لڑنے جاتے ہیں؟ بولو، کوئی مشکل سوال نہیں۔ یہ 10,000 کے ساتھ اکیلا لڑنے جاتا ہے، اس کا ایک بیٹا اس کے برابر سمجھا جاتا ہے، 7 اس کے بیٹے ہیں، ایک یہ خود ہے۔ 80,000 کے ساتھ یہ باپ اور بیٹے لڑنے جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے کہا نا آپ اپنے بیٹوں کو بھیجیں، مولا علی علیہ السلام نے عباس کو آواز دی عباس ذرا ادھر آنا۔ جیسے ہی عباس آئے یوں گھوڑے کی زین پہ، جیسے ہی عباس، میں نے وعدہ کیا تھا میں حملہ پڑھوں گا نہیں، دکھا کے جاؤں گا۔ اب جس سے نظر آئے اس کا حق بنتا ہے نوکر کے حق میں دعا ضرور کرنا۔ یہ جو 80,000 کے ساتھ باپ اور بیٹے لڑنے کے لیے جاتے تھے نا، یہ اس کا باپ 7 بیٹوں کے ساتھ لافزنی میں مصروف تھا۔ مجھے پتہ چلے گا کون سا بندہ مجلس میں حاضر بیٹھا ہے، کون سا بندہ غیر حاضر بیٹھا ہے۔ جیسے ہی یہ اپنے بیٹوں کو جنگ کے طریقے سکھا رہا تھا، اگر حسن مقابلے میں آئے پہلے بیٹے دور لڑنا، حسین مقابلے میں آئے بیٹا اس طرف دور لڑنا، اگر جعفر مقابلے میں آئے بیٹا ایسے دور لڑنا۔ جیسے ہی یہ اپنے بیٹوں کو جنگ کے ہنر سکھا رہا تھا، ادھر علی نے اپنے عباس بیٹے کو گھوڑے کی زین پہ سوار کروا کے جیسے ہی میدان میں بھیجا، یہ اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ لافزنی میں مصروف تھا۔ سرکار عباس نے ریجس پڑھی، اپنا تعارف کروایا، بنا تشبیہ بغیرت مڑ کے دیکھتا ہے میں نے تو کہا تھا مقابلے میں بیٹوں کو بھیجنا، یہ خود میدان میں علی آ گیا، یہ خود میدان میں علی آ گیا۔ اتنے جملے کہنے تھے جیسے اس نے کہا نا خود میدان میں علی آ گیا۔ اب جو بندہ ذہنی طور پہ بیدار بیٹھا ہے، مجھے عزت عباس کی قسم ہے، اس کا جو ایک بیٹا 10,000 کے ساتھ لڑنے کے لیے جاتا تھا، سخی عباس نے نہ تلوار کا وار کیا، نہ نیزے کا وار کیا، نہ تلوار کا وار کیا، نہ نیزے کا وار کیا۔ رجوع سداد والوں اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا، اسے پکڑا، آسمان کی طرف پھینکا، پھر دوسرے کو پکڑا، آسمان کی طرف پھینکا، پھر تیسرے کو پکڑا، آسمان کی طرف پھینکا۔ ان کے 7 بیٹوں کو آسمان کی طرف پھینکا، پھر جو 10,000 کے ساتھ اکیلا لڑنے جاتا تھا اسے پکڑا، آسمان کی طرف پھینکا۔ پھینکنے کا منظر یہ تھا، اس کمینے کا پہلا بیٹا آسمان سے نیچے آ رہا تھا، یہ خود 7ویں بیٹے کے پیچھے اوپر جا رہا تھا، 7ویں بیٹے کے پیچھے اوپر جا رہا تھا۔ جیسے یہ 80,000 کے ساتھ لڑنے والے 8 باپ اور بیٹے نیچے آئے، سخی عباس نے اپنی تلوار کو بے نیام کیا اور 80,000 کے ساتھ لڑنے والوں کو ایسے 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا جیسے بڑے علی نے خیبر میں مرحب کو کیا تھا۔ دونوں ہاتھ اونچے،